پوچھا ہے چغلی اور غیبت میں کیا فرق ہے، اس کے کیا گناہ ہے؟ چغلی عربی میں بولتے ہیں نمیمہ، نمیمتن چغلی، اور نمام بولتے ہیں چغل خور کو، اور الغیبہ اس کے لیے الگ لفظ آیا ہے، یہ نمیمتن چغلی اور غیبتن غیبت۔ تو چغلی جو ہے نمیمہ، نمام، چغل خور، چغلی میں یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کے سامنے نقل کرنا فساد ڈالنے کی نیت سے، یعنی جھگڑا کرانے کی نیت سے، اس کی نیت ہے کہ یہ اسے تکلیف پہنچائے گا اور مجھے لذت محسوس ہوگی، اس لیے اگر فساد ڈالنا ہے تو یہ چغلی ہے، یعنی بات اس لیے نقل کی اس نے کہ تاکہ یہ اس سے غصہ ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی ان کے آپس میں اور میں لطف اندوز ہوں گا، تو یہ تو چغلی ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا لا يدخل جنت نمام، یعنی نمام جو ہے چغل خور، ایک کی دوسرے کو لگانے والا، فساد پھیلانے کے لیے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمام یعنی جس کی عادت یہ ہے، نمام اسے بولیں گے اس کی عادت یہی کرتا ہو، بھائیوں میں، میاں بیوی میں، لوگوں میں چغل خوری کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ اور اس میں وہ سب آئیں گے، یہ مخبر، جو مخبر مسلمانوں میں ہر گلی محلے میں وہ کیا مسلمانوں کی خبریں لے جا کے ان کو کفار کو، مشرکین کو دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی عیب وہ جان جائیں اور پھر ان کو سزائیں دے، تو یہ وہ آئیں گے سب، تو یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا يدخل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل جنت نمام، اور اللہ نے جو برائی فرمائی مشائم بنمیم، یعنی کافروں کی بیان فرمائی۔ ولید بن مغیرہ تو ایسے لوگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرتے، تو اللہ نے 10 برائیاں اس کی بیان فرمائی ایک ہی جگہ سورہ قلم میں، تو اس میں ایک برائی ہے مشائم بنمیم، یہ چغل خور، یعنی یہ صفت کافروں کی تو ہو سکتی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی، کہ وہ آپس میں دلوں میں تفرقہ پیدا کرے، انتشار پیدا کرے کسی بھی طرح کا۔ تو چغلی یہ ہے، غیبت یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے برا لگے، تو یہ غیبت ہے۔ غیبت بڑا گناہ ہے۔ غیبت قرآن پاک میں یہ فرمایا، سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یہ کہ اس کو فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس میں اور اس میں المغتاب والمستمع شریکان فی الاسم، یعنی غیبت کرنے والا اور توجہ سے سننے والا، یعنی مزے لے کر سننے والا، دونوں شریک ہیں گناہ۔ تو اس میں یہ کہ اگر کسی مسلمان کی غیبت کرے کوئی، تو اس سے یہ کہے کہ بھائی اس کی خوبیاں بیان کر کے، نہیں ایسا نہیں کہ بھائی اس سے تو مجھے تکلیف نہیں ہوئی لیکن تم جو بیان کر رہے ہو اس سے مجھے تکلیف ہوئی، وہ غیبت بتاتے ہیں اسے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایسا تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہا تھا، تو اس سے یہ کہا کہ وہ تو مجھے پتہ نہیں کہ اس نے کیا کہا تھا، لیکن تمہارے بارے میں اللہ رسول نے جو فرمایا وہ مجھے پتہ ہے کہ نمام جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کوئی ذکر کرے تو اس سے یہ کہے کہ اس نے کیا کہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا ہی نہیں، اور تمہاری بات کا اعتبار نہیں، تم صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو جب بھی وہ غلط، یہ گناہ ہے، لیکن تمہارے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بشائم بنمیم جو ہے یہ صفت کافروں کی، مسلمانوں نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل جنت نمام، کہ چغل خور جو ہے، مخبر جو ہے، مسلمانوں کی مخبری کرنے والا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک سوال کیا ہے محمد طلحہ صاحب نے، الکحل والے پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ آج کل بہت سے پرفیوم ایسے ہیں جن میں الکحل ہوتا ہے، ایسا پرفیوم لگانا جائز نہیں۔ تو یہ جو پرفیوم ہے یہ شراب کی اسپرٹ سے بنتا ہے۔ الکحل جو ہے، الکحل تو الکحل وہ کچھ تو وہ ہیں جو اس سے بنتے ہیں، یعنی کھجور سے، چھوارے سے اور انگور سے، منقع سے، تو ان سے جو بنتی ہے، جو الکحل بنتی ہے وہ تو جائز نہیں ہے، یعنی اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس سے لگانا چاہے ایک قطرہ ہو وہ ناپاک ہے، یعنی اس کا کاروبار بھی حرام ہے اور اس کو لگانا بھی ناپاک ہے، ناجائز ہے، حرام، اسے نہیں لگا سکتے۔ اور یہ پرفیوم میں جو زیادہ تر ہیں یہ نہیں ہوتی، اکثر اس کا الکحل نہیں ہوتا ان چیزوں کا، یعنی چھوارے کا، وہ کھجور کا، انگور کا، منقے کا، ان کا جو ان سے نکالا ہوا الکحل کشید کیا وہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے آلو کا، سبزیوں کا، جو کا اور شکرقند کا، تو ان کا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر نشہ نہ ہوتا ہو اسے تو خارج میں لایا جا سکتا ہو،
اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو لیکن اولا یہ ہے بہتر ہی کہ مشکوک ہے چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کون سا ہے، تو اس لیے اگر بچے تو اچھا ہے چونکہ اس کے جو عطر ہے. اور ایک وعدہ کر کے توڑنا کیسا ہے؟ یہ محمد عمران صاحب نے پوچھا ہے. اگر کسی شخص نے وعدہ کیا کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا پر وہ نہیں آیا، کیا اس کے گناہ ہوگا؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اسے کوئی عذر پیش آ گیا، کوئی جائز عذر پیش آ گیا بھائی کہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی، کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی یا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تو پھر تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اور اس کا ارادہ تھا وعدہ پورا کرنے کا کہ میں جاؤں گا، لیکن وہ کوئی ایمرجنسی آ گئی تو اس لیے وہ عذر کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو پھر تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا چکا. تو اللہ دل کی حالت دیکھتا ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں گیا تو پھر یہ منافقین کی صفت ہے. حدیث میں آیا کہ منافقین وہ اذا وعدہ اخلفا، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں. وہ اذا خاص عاہدہ غدرا، اور جب کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں. وہ اذا خاصم فجرا، اور کسی جھگڑا ہو جاتا ہے تو گالی دیتے ہیں. ابھی کے پولیس والے بھی گالی دیتے ہیں، بہت سے وہ گالی دیتے ہیں، ان کی زبان گالی ہوتی ہے، لیکن بہت سے ان کا تکیہ کلام مسلمانوں کو ہو تو گالی دیتے ہوں. آفیسر ہے نیچے والوں کو گالی دے رہا ہے. تو یہ منافقین کی صفت بیان فرمائے. اور آپ نے فرمایا اگر ایک بھی صفت ہے تو منافقین کی ہے وہ، جب تک اس میں ہے، جب تک توبہ نہ کر لے وہ. ایک سوال، کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں نے مسجد میں اکثر دیکھا ہے کچھ لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. کیسے نماز؟ تو کرسی پر بیٹھ اگر وہ معذور ہے، یعنی ایسا معذور ہے کہ بغیر کرسی کے قیام نہیں کر سکتا، چونکہ کھڑا ہونا قیام یہ فرض ہے، رکوع سجدہ یہ بھی فرض ہے. تو اگر وہ تھوڑا سا عذر ہے، یعنی کھڑا ہو سکتا ہے، وہ معمولی سا ہے، لیکن وہ صرف اس کے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو رہا، تو پھر تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چونکہ یہ تو اس کے فرض چھوٹ جائیں گے. رکوع سجدہ وہ بھی چھوٹ جاتا ہے اس میں کرسی پہ، اور اس سے قیام تو چھوٹ ہی جاتا ہے. لیکن اگر وہ بالکل معذور ہے، وہ تھوڑی دیر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، اگر وہ تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے تو اتنی دیر کھڑا ہو پھر بیٹھ جائے. یعنی علماء فقہاء فرماتے ہیں اگر وہ تھوڑی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے وہ صرف تکبیر تحریمہ میں کہہ سکتا ہے اللہ اکبر، پھر نہیں رک سکتا. یہ بغیر لاٹھی کے، عصا لاٹھی وغیرہ کی مدد سے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس سے کھڑا ہو، یا کسی خادم کی مدد سے کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو، لیکن وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. مسئلہ ہے روڈ وغیرہ پڑی، کچھ ایسا مسئلہ ہے اس کے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، تو کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے جائز ہے، شریعت نے اجازت دی اس کے لیے، وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، کرسی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، اسی کے لیے ہے وہ تخفیف بیمار کے لیے. لیکن ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے سارے کام کرتا ہو لیکن نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہو. اگر کسی شخص نے منت مانگی کہ فلاں کام ہونے پر روزہ رکھوں گا، پر وہ کام نہیں ہوا، کیا اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ عاشو صاحب نے سوال کیا. تو منت اگر کسی نے ماننی جائز کام کی، یعنی وہ چیز جس کی مانگی وہ عبادت ہو، کوئی ایسے نہیں غیر عبادت کی مان لی، تو اگر جائز کام کی اس نے، کوئی عبادت مقصود ہے اس کی منت مانی تو اسے پورا کرنا ضروری ہو جائے گا. اگر وہ کام ہو جاتا ہے لیکن وہ کام ہی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ فلاں کا رزلٹ اچھا آئے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو اب اس کے ذمہ نہیں ہے، اس کو پورا کرنا اس کے ذمہ ضروری نہیں. اللہ الحمد للہ رب السماوات رب العالمین